نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير خلق كلهم۔ دوستو، درس حدیث سبق نمبر 25 حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 3 چیزیں ایمان کی بنیاد ہیں۔ جو لا الہ الا اللہ کہے اس سے زبان روکنا، یعنی لا الہ الا اللہ کہنا اور اس سے زبان روکنا، یہ مطلب ہے کہ لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد کوئی اور کام نہ کرنا، یعنی کفر و شرک کی طرف نہ لوٹنا، اسے اس زبان کو روکے رکھنا۔ پھر آگے فرمایا یعنی محض گناہ سے اسے کافر نہ کہے، یعنی اگر کسی شخص سے گناہ ہو جائے گناہ کبیرہ تو اسے کافر نہ سمجھے اور نہ اسے اسلام سے خارج جانے، محض کسی عمل سے۔ اور جہاد جاری ہے جب سے رب نے مجھے حکم بھیجا، یہاں تک کہ اس امت کا آخری جماعت دجال سے جہاد کرے۔ جہاد کو ظالم کا ظلم، منصف کا انصاف باطل نہیں کر سکتا، اور تقدیروں پر ایمان، یعنی جب بندے سے گناہ کبیرہ ہو جائے اسے کافر نہ جانے، اس کی تفصیل بھی پہلے گزر چکی ہے، نہ ہی تو وہ اسلام سے خارج ہوتا ہے۔ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جہاد کا حکم بھی جاری ہے جب سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے بھیجا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالی نے جہاد کا حکم فرمایا، یعنی کچھ عرصہ بعد، یہاں تک کہ اس امت کی آخری جماعت دجال سے جہاد کرے گی۔ یعنی جب سے حکم ہوا ہے جہاد کا، اس وقت سے لے کر جب تک قیامت نہیں آتی، اس وقت تک جہاد جو ہے جاری رہے گا، فرض رہے گا۔ جہاد کو ظالم کا ظلم، منصف کا انصاف باطل نہیں کر سکتا، یعنی کوئی جتنا مرضی روکنا چاہے جہاد کو، جہاد نہیں روک سکتا، چاہے کوئی اسے قاضی حاکم وغیرہ بھی روکنا چاہے تب بھی یہ نہیں روک سکتا۔ اور فرمایا تقدیروں پر ایمان، یعنی جو بھی اللہ تبارک و تعالی نے تقدیر لکھی ہے اس پر ایمان لانا۔ تو اسی طرح دوسری روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب کوئی بندہ زنا کرتا ہے تو اس سے ایمان نکل جاتا ہے، اس کے سر پر شامیانہ کی طرح ہو جاتا ہے، پھر جب بندہ اس بد عمل سے علیحدہ ہو جاتا ہے تو ایمان بھی اس کی طرح لوٹ آتا ہے۔ یعنی اس کی تفسیر بھی پہلے گزر چکی ہے، جب بھی کوئی انسان گناہ کرتا ہے تو ایمان جو ہے، ایمان کا نور جو ہے انسان سے نکل کر شامیانہ کی طرح اوپر، یعنی سائے کی طرح رہتا ہے۔ جب اس بد فعل سے انسان نکل آتا ہے تو انسان کی طرف اس کا ایمان کا نور، یعنی وہ اس کی طرف لوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح دوسری فصل یہاں پہ ختم ہوئی، تیسری فصل شروع ہوتی ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ مجھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 10 چیزوں کی وصیت فرمائی۔ فرمایا نمبر 1، فرمایا رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اگرچہ مار دیے جاؤ یا جلا دیے جاؤ۔ یعنی اتنا سخت حکم ہے کہ حتیٰ کہ تمہیں جلا دیا جائے یا تمہیں قتل کر دیا جائے تم تب بھی دین سے نہ ہٹو، یعنی رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ پھر فرمایا ماں باپ کی نافرمانی نہ کرو، اگرچہ وہ تمہیں اپنے گھر بار اور مال سے نکل جانے کا حکم دیں۔ نماز فرض جان بوجھ کر ہرگز نہ چھوڑو، جو کوئی دانستہ نماز یعنی جان بوجھ کر نماز چھوڑ دے گا اس سے اللہ کا ذمہ و زمان جاتا رہے گا۔ شراب ہرگز نہ پیو، یہ ہر بدکاری کا سر ہے۔
گناہ سے اپنے آپ کو بچاؤ، کیونکہ گناہ کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی نازل ہوتی ہے۔ جہاد سے بھاگ جانے سے بچو، اگرچہ ہلاک ہو جاؤ، اور جب لوگوں کو وبائی موت پہنچے تم ان میں سے ہو تو ثابت قدم رہو۔ اور پھر فرمایا اپنے بال بچوں پر اپنی کمائی سے خرچ کرو، اپنے تربیت اپنے بچوں سے نہ ہٹاؤ، انہیں ڈراتے رہو اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ یعنی یہ فرمایا کہ نمبر 1، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، وہ وحدہ لا شریک ہے اور وہی عبادت کے لائق ہے۔ پھر فرمایا کہ یعنی اگر تم جلا دیے جاؤ یا تم مار دیے جاؤ تو پھر بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ پھر فرمایا اپنے ماں باپ کی نافرمانی بھی نہ کرو، اگرچہ وہ تمہیں اپنے گھر بار سے مال دولت سے تمہیں نکال دیں، پھر بھی تم ان کی فرما برداری کرو، ان کی نافرمانی نہ کرو۔ پھر اسی طرح فرمایا کہ تم فرض نماز کو ہرگز نہ چھوڑو، یعنی کسی بھی حال میں نماز فرض کو نہ چھوڑو، پھر آگے فرمایا کہ جان بوجھ کر بھی نہ چھوڑو، کیونکہ اگر تم اس طرح کرو گے تو تمہارا ذمہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اٹھ جائے گا، یعنی پھر تم یہ کہنے کے لائق نہ ہوگے کہ میں نے فلاں کام کیا تھا پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے سزا دی۔ پھر فرمایا شراب ہرگز نہ پیو، یہ ہر بدکاری کا سر ہے، یعنی شراب سے بھی منع فرمایا، یعنی اگر بندہ شراب پیے گا تو صاف ظاہر ہے اس سے انسان کو نشہ ہوگا، پھر نشے میں انسان کیا سے کیا کر جاتا ہے یہ آپ سب لوگ بخوبی جانتے ہیں، یعنی اس سے بھی بچنا چاہیے۔ فرمایا پھر گناہ سے بھی بچو، اپنے آپ کو بچاؤ، کیونکہ گناہ کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ناراض ہوتا ہے، یعنی اگر انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے گناہ کرنے سے اللہ تبارک و تعالی اس انسان سے ناراض ہوتا ہے، اس سے بھی بچنا چاہیے۔ پھر فرمایا جہاد سے بھاگ جانے سے بھی بچو، اگرچہ تم جہاد میں جنگ میں شہید کر دیے جاؤ، یعنی جنگ سے بھی منہ نہیں موڑنا چاہیے، یہ بھی حضور علیہ السلام نے فرمایا، ڈٹ کر سامنا کرنا چاہیے دشمن قوم کا۔ پھر فرمایا جب لوگوں کو وبائی موت پہنچے اور تم ان میں ہو تو ثابت قدم رہو، مطلب یہ کہ اگر تم جس بستی میں رہتے ہو اس بستی میں کوئی ایسی وبائی موت، ایسی وبا آئے، ایسی بیماری آئے جس سے انسانوں کی ہلاکت ہوتی ہو، جس سے انسان مر رہے ہوں تو اس بستی کو چھوڑ کر کہیں نہ جاؤ، بلکہ اسی میں ہی بسیرا کرو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں زندگی بخشی تو تم زندگی پا جاؤ گے، اگر تمہیں بیماری نے آ لپیٹا تو تم شہید کہلاؤ گے، یعنی اگر تم بچ گئے تو ثابت قدم رہو تو تم غازی کہلاؤ گے، یعنی تم نے ہمت نہیں ہارنی اس وبا سے۔ پھر آگے فرمایا اپنے بال بچوں پر اپنی کمائی سے خرچ کرو، یعنی اپنی کمائی سے اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرو، یعنی کسی اور سے نہیں، چھین چھپٹ کر نہیں، یا ڈاکہ یا چوری وغیرہ کر کے نہیں، بلکہ اپنے رزق حلال سے اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرو۔ پھر فرمایا اپنے بچوں کی اپنی تربیت کی کمچی، یعنی اپنی تربیت اپنے بچوں سے نہ ہٹاؤ اور انہیں اللہ تبارک و تعالی سے ڈراتے رہو اور اپنی تربیت کرتے رہو اپنے بچوں سے، یا اپنے بچوں کی تربیت بھی کرتے رہو۔ اسی طرح پھر اگلی حدیث حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ نفاق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں تھا، لیکن آج یا کفر ہے یا ایمان، یعنی حضور علیہ السلام کے زمانہ میں وقتلی مسلطوں کے ماتحت منافقوں کو قتل نہ کیا گیا، اگرچہ ان سے علامات کفر ظاہر ہوئیں، یعنی تب وہ جو منافق تھے وہ کافر تھے، یعنی ان کا عقیدہ کفر والا تھا کہ
یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام، یعنی یہ معلوم ہوا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ہی یہ منافق لوگ چلے آ رہے ہیں، آج بھی منافق لوگ ہیں۔ تو دوستو یہ باب یہاں پہ ختم ہوتا ہے، نفاق کا باب اور بڑے گناہوں کا باب ختم ہوتا ہے۔ تو اگلا باب انشاءاللہ العزیز کل شروع کریں گے۔ آج کے لیے صرف اتنا ہی۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی میرے چند کلمات اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ جو نئے ہیں میرے چینل پر وہ چینل کریں سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ سبسکرائب کرنے کے بعد اپنے دوستوں کے ساتھ صدقہ جاریہ سمجھ کر ضرور شیئر کیا کریں۔ تو ملتے ہیں کل کی نئی ویڈیو میں، کل تک کے لیے اللہ حافظ۔